محمد اسد ایک بصیرت افروز عالم اور مفکر۔ محمد اسد 2 جولائی سن 1900 کو لیو میں پیدا ہوئے۔ لیو اس وقت آسٹریا ہنگری سلطنت کا حصہ تھا، جبکہ اب وہ موجودہ یوکرین میں شامل ہے۔ ان کا نام لیوپولڈ ویس رکھا گیا۔ وہ ایک یہودی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ 20ویں صدی کی ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ ایک صحافی، مسافر، سفارتکار اور اسلامی اسکالر کے طور پر اسد کی زندگی ایک حیرت انگیز داستان ہے، جو ان کے یہودی پس منظر سے لے کر ایک نمایاں مسلم مفکر بننے تک کے سفر کو بیان کرتی ہے۔ ان کی اسلامی فکر میں خدمات، خاص طور پر ان کی مشہور کتابیں جیسے کہ دی روڈ ٹو مکہ اور دی میسج آف دا قرآن آج بھی دنیا بھر میں اسکالرز اور دانشوروں کو متاثر کرتی ہیں۔ آپ میں سے یقیناً زیادہ تر لوگ محمد اسد کے نام سے واقف نہیں ہوں گے۔ وہ علامہ محمد اسد کے نام سے بھی مشہور تھے، اور بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کا پاکستان سے بھی بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ محمد اسد یعنی لیوپولڈ ویس ایک تعلیم یافتہ یہودی خاندان میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے خاندان میں کئی نسلوں سے ربی آ رہے تھے۔ ان کے والد ایک وکیل تھے، جبکہ ان کی والدہ بھی ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو یوں اگر سمجھا جائے تو ان کا خاندان ایک تعلیم یافتہ اور مذہبی خاندان تھا۔ اسی لیے محمد اسد نے روایتی یہودی تعلیم حاصل کی اور بہت کم عمری میں ہی عبرانی اور دوسرے مقدس صحیفوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ان کے خاندان والے یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ایک مذہبی عالم بنے اور ایک یہودی ربی کے طور پر جانے جائیں۔ تاہم ان کی جستجو اور سوالات نے انہیں مذہبی عقائد پر غور کرنے پر مجبور کیا، اور بالآخر وہ یہودیت سے علیحدہ ہو گئے۔ نوجوانی میں انہوں نے ویانا یونیورسٹی میں فلسفہ اور فنون لطیفہ کی تعلیم شروع کی، لیکن جلد ہی انہیں صحافت اور سفر میں دلچسپی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ ان کی غیر معمولی لسانی مہارتوں، جن میں جرمن، عبرانی اور بعد میں عربی بھی شامل تھی، نے ان کے علمی اور فکری سفر کو ایک منفرد جہت دی۔ 1920 کی دہائی میں، جب کہ اسد ابھی نوجوان ہی تھے، وہ ایک صحافی کے طور پر مشہور یورپی اخبارات جیسے فرینکفرٹر زیٹونگ کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کے صحافتی سفر انہیں مشرق وسطی لے گئے، جہاں انہوں نے اسلامی دنیا کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ دیگر مغربی مبصرین کے برعکس مشرق وسطی، خاص طور پر مصر، اردن، فلسطین اور شام کے علاقوں میں گھومے، اور انہوں نے بغیر تعصب کے ان علاقوں کو دیکھا۔ عرب دنیا میں انہوں نے بدو قبائل اور اسلامی اسکالرز سے ملاقاتیں کیں۔ اسلام کی سادگی، روحانی گہرائی اور فکری مضبوطی نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ یہیں انہیں قرآن کے مطالعے کا موقع بھی ملا۔ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے 1926 میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام محمد اسد رکھ لیا، جو ان کی نئی پہچان اور علامت بن گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد محمد اسد نے اسلامی دنیا میں گہرائی سے زندگی بسر کی اور مختلف عرب ممالک کا تفصیلی سفر کیا۔
انہوں نے حجاز، نجد، یمن، شام، عراق اور فلسطین جیسے خطوں میں بہت زیادہ وقت گزارا، جہاں انہوں نے مقامی ثقافت، اسلامی روایات اور اس وقت کے سیاسی حالات کو بہت قریب سے دیکھا۔ محمد اسد نے حجاز میں کئی سال گزارے، جہاں انہوں نے اسلامی طرز زندگی کو گہرائی سے سمجھا۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ میں بدو قبائل کے ساتھ وقت گزارا، اسلامی معاشرت کو عملی طور پر اپنایا۔ وہ اس وقت کے نوزائیدہ سعودی مملکت کے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کے دربار میں بھی گئے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ان کے تعلقات سعودی شاہی خاندان کے ساتھ بہت گہرے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے سعودی بادشاہ عبدالعزیز نے خفیہ طور پر انہیں کئی ممالک میں اپنے پیغامات دے کر بھیجا۔ شاہ فیصل جو کہ اس وقت ایک نوجوان تھے، ان کے ساتھ بھی محمد اسد کے بہت گہرے رواسم تھے۔ انہوں نے کافی عرصہ نجد اور سعودی عرب کے مختلف حصوں میں سفر بھی کیا اور قیام بھی کیا۔ انہوں نے وہاں کے علماء اور عوام سے ملاقاتیں کیں اور اس خطے کے سخت مگر سادہ اسلامی طرز زندگی کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے یمن کا بھی سفر کیا اور یمن کی قبائلی ثقافتوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ عراق اور شام میں محمد اسد نے اسلامی تعلیمات اور دوسری صوفی تحریکوں کا بھی مطالعہ کیا۔ انہوں نے بغداد اور دمشق کے علمی حلقوں میں شرکت کی اور اسلامی فلسفے پر گہرے مباحثے بھی کیے۔ ان کے یہ تجربات بعد میں ان کی تحریروں میں بھی نظر آتے ہیں۔ محمد اسد نے فلسطین کا سفر بھی کیا، جہاں انہوں نے یہودی آباد کاری اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کو بہت قریب سے دیکھا۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں فلسطین کی صورتحال پر روشنی ڈالی اور عرب دنیا میں اس مسئلے پر پیدا ہونے والے تنازعات کا تجزیہ کیا۔ 1930 کی دہائی میں اسد برصغیر آئے اور پاکستان کی تخلیق سے متعلق فکری اور سیاسی مباحث میں حصہ لیا۔ ان کی ملاقات علامہ اقبال سے ہوئی، جو انہیں اسلامی فلسفہ اور حکمرانی کی گہری بصیرت کے باعث بہت سراہتے تھے۔ علامہ اقبال نے انہیں دعوت دی کہ وہ برصغیر منتقل ہو جائیں اور ایک نئی مملکت کے قیام یعنی پاکستان کی جدوجہد میں ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد محمد اسد پہلے غیر ملکی تھے جن کو پاکستانی شہریت دی گئی۔ محمد اسد نے ملک کی ابتدائی پالیسیوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں پاکستان کے محکمہ اسلامی تعمیر نو کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا، جہاں انہوں نے ریاست میں اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے کام کیا۔ بعد میں ان کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا نمائندہ مقرر کر دیا گیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی وفات تو قیام پاکستان سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ قائد اعظم بھی پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے مخلص ساتھی بھی بہت کم رہ گئے۔ جلد ہی علامہ محمد اسد کو بھی اندازہ ہو گیا کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا،
اس لیے وہ بھی بہت جلد پاکستان چھوڑ کر باہر منتقل ہو گئے۔ محمد اسد کی ادبی خدمات ان کی سب سے بڑی علمی وراثت میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کی تحریریں اسلامی اور مغربی روایات کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہیں اور دنیا بھر کے قارئین کے لیے اسلامی تعلیمات کو آسان اور قابل فہم بناتی ہیں۔ اب آئیے ان کی کچھ مشہور کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب دی روڈ ٹو مکہ ہے۔ یہ کتاب اصل میں محمد اسد کی خود نوشت ہے، جس میں ان کے فکری اور روحانی سفر کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی ادب میں یہ کتاب ایک شاہکار مانی جاتی ہے، جس میں مشرق وسطیٰ کے حالات، مختلف ثقافتوں کے ساتھ ان کے تجربات اور ان کے اسلام قبول کرنے کی کہانی کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر سعودی عرب میں قیام تک کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ دی میسج آف دا قرآن۔ محمد اسد کی قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ اور تفسیر دی میسج آف دا قرآن ان کی سب سے بڑی علمی خدمات میں سے ایک ہے۔ یہ ترجمہ اپنی سادگی، لسانی مہارت اور سیاق و سباق کی وضاحت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسلام ایٹ دی کراس روڈز۔ اس کتاب میں محمد اسد نے جدید دور میں اسلامی دنیا کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ مغربی ثقافت کی اندھی تقلید کی مذمت کرتے ہیں اور مسلمانوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے فکری اور روحانی ورثے کو اثر نو دریافت کریں۔ محمد اسد کا فلسفہ اس نظریے پر مبنی تھا کہ اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ وہ مسلم دنیا میں فکری احیاء کے داعی تھے، جہاں ایمان اور عقل کو ہم آہنگی سے جوڑا جائے۔ محمد اسد کا انتقال 23 فروری 1992 کو میخاس، اسپین میں ہوا۔ انہیں غرناطہ کے مسلم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ محمد اسد کی زندگی ایک غیر معمولی فکری اور روحانی تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی تحریریں اور فکری بصیرت آج بھی جدید چیلنجز کے حل کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.